اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ۔ سورۃ الواقعہ مکی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 56 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 46 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ جو ہے یہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے نزول کی ترتیب اس میں 45 نمبر اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور سورۃ الواقعہ میں اس کو 46 نمبر قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے حوالہ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام سن 6 ہجری کا ہے، تو اس سے کچھ پہلے سن 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں سورہ طٰہٰ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بہن کے گھر جن اوراق کو دیکھا تھا اور جن کی تلاوت کر کے حضرت عمر فاروق متاثر ہو کے اسلام میں آئے تھے، تو وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہی ان اوراق کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الواقعہ، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے نا، اس میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ذرا مجھے وہ اوراق دکھاؤ تو صحیح کہ جو پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے ایک بات کہی تھی کہ اس قرآن حکیم کو تو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو پہلے آپ غسل کریں تو پھر میں اوراق دکھاتی ہوں۔ اب یہ جو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے آیت نمبر 79 میں کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ تو گویا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو یہ مسئلہ اس سورہ مبارکہ سے پتہ چل چکا ہوا تھا، تو یہ سورت پھر گویا کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، تو تبھی اس مسئلے کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا۔ تو گویا کہ سورہ طٰہٰ کے بعد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے سن 5 یا 6 ہجری کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی۔ اچھا جی، سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط۔ سورۃ القمر جو پیچھے گزری ہے، اس کے اندر توحید کا ایک حصہ، ایک جو ہے پہلو وہ ذکر کیا گیا کہ ہر چیز کے اندازے اللہ ہی مقرر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سورۃ الرحمن ہے، اس میں اس سے پھر آگے ترقی کر کے کہا گیا کہ جب اندازے اللہ ہی مقرر کرتا ہے تو پھر برکتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اب یہ جو سورۃ الواقعہ ہے، تو اس کے اندر پھر مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ جب برکات دہندہ اللہ ہی ہے، اور سورۃ الرحمن کے اندر آپ سن چکے ہو کہ برکات دہندہ سمجھ کے پکارنا اللہ ہی کو ہے، تو غیر اللہ کی پکار نہیں کرنی، تو پھر اللہ کو شریکوں سے پاک قرار دیجئے، اس کے نام کی تسبیح جو ہے وہ کہیے۔ سورت کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل آخری آیت میں ہے کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح کہیے اپنے عظمت والے رب کے نام سے۔
تو عظمت والے رب کے نام سے تسبیح کہنا ہے، تسبیح کہنے سے مراد شریکوں سے پاک قرار دینا۔ تو جب آپ سمجھ چکے کہ سارے اندازے مقرر کرنے والا اللہ، برکات دہندہ بھی اللہ، تو پھر تسبیح بھی اللہ ہی کی کہیے اور اللہ کو جو ہے وہ پاک قرار دیجیے ہر قسم کے شریکوں سے۔ یا دوسرے انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ برکت دینے میں کسی اور کو شریک نہ قرار دیتے ہوئے، برکات دہندہ صرف اللہ ہی کو سمجھتے ہوئے اللہ ہی کی پکار کیجئے، اللہ ہی کے نام سے دعا کیجئے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، یہاں پر بھی سبح بسم ربک العظیم، تو اسم کا لفظ بھی آیا تو اللہ کے ناموں سے دعا مانگنے کا بھی دوسری جگہ پر تذکرہ ہے۔ تو برکات دہندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو۔ یہ تو ہو گیا ربط۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے اندر 3 جماعتیں بننے والی ہیں، ایک اصحاب المیمنہ، دوسرے اصحاب المشأمہ جن کو اصحاب الشمال بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے السابقون۔ ان جماعتوں کا شروع میں بالکل تذکرہ ہے، پھر ان تینوں جماعتوں کا 2 دفعہ اعادہ بھی ہے، تینوں جماعتوں کا 2 دفعہ دوبارہ حال بھی ہے۔ ایک تو سورت کی ابتدا میں ہی ہے اور وہ تفصیلاً ہے، ایک سورت کے بالکل آخر میں ہے اور وہ اجمالی طور پر ہے۔ پہلے جب تینوں جماعتوں کا صرف تذکرہ کیا تو اس میں اصحاب المیمنہ کو سب سے پہلے ذکر کیا، پھر اصحاب المشأمہ کو ذکر کیا اور پھر آخر پہ السابقون کو ذکر کیا۔ لیکن اعادہ کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے، اعادہ کے اندر ترتیب بدلی ہے، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اعادہ جو ہے وہ علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب ہے۔ دونوں دفعہ اعادہ جو ہے وہ اس ترتیب سے نہیں ہے۔ دوسرے رکوع کے آخر میں بھی سورت کے دعوے کا تذکرہ ہے اور تیسرے رکوع کے آخر میں بھی سورت کے دعویٰ کا تذکرہ ہے۔ سورت کے درمیان میں 4 دلائل عقلیہ ہیں جو کہ اس بات توحید کے لیے بھی ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے یعنی بعث، دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فنائے عالم کا ایک نمونہ بھی بیان ہوگا، قرآن حکیم کی تعریف ہوگی، منکرین کے اوپر زجرات ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، بیان حال آخرت، بیان حال آخرت۔ جب واقعہ ہو جائے گی وہ واقعہ ہونے والی، لیسا لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے، اچھا جی، لرزہ اس کے اندر طاری ہوگا کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پھاڑ کے، ریزہ ریزہ کر کے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر ترکیب کے 2 انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، یہ جو شروع میں آیا ہے نا، تو یہاں اذا جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اور جو چوتھی آیت میں اذا رجت الارض رجا، تو یہاں پر جو اذا یہ خبر بنے گا۔ اگر اس طرح ترکیب بنائی جائے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ ہونے والی کے واقعہ ہونے کا وقت، پھر یہاں پر اذا کو وقت کے معنی میں لیا جائے گا، واقعہ ہونے والی کے واقعہ ہونے کا وقت نہیں ہے، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ، وہ پست کرنے والی بھی ہے، بلند کرنے والی بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں ابھی کر دیتا ہوں۔ تو اس کا وقت وہ وقت ہے کہ جب زمین لرزے گی کپ کپا کے، اور جس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے ٹوٹ کے،
تو یہ ایک ترکیب ہے کہ اس کا وقت یہ والا وقت ہے کہ جو آگے ذکر ہوا۔ دوسری ترکیب جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اذا جو ہے یہ پہلا اذا جو ہے وہ شرطیہ بنا دیا جائے، دوسرا اذا جو ہے یہ پہلے اذا کا بدل بنا دیا جائے۔ اب جس وقت اذا شرطیہ ہو تو شرط کے اوپر جزا بھی ہوتی ہے، لیکن جزا جو ہے وہ یہاں پر لفظوں میں موجود کوئی نہیں۔ جب لفظوں میں کوئی نہیں تو وہ محذوف سمجھی جائے گی، تو پھر ترجمہ جو ہے وہ یوں ہو جائے گا کہ جب وہ واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی، جبکہ لرزے کی زمین کپ کپا کر، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، تو آگے اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہوگی کہ اس وقت پھر بڑے تلخ حالات ہوں گے، بڑی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسری ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جب واقعہ ہوگی وہ واقعہ ہونے والی، نہیں ہے جھوٹ اس کے واقعہ ہونے میں، خافضۃ پست کرنے والی ہے، رافعۃ بلند کرنے والی ہے۔ قیامت آئے گی تو کئی لوگوں کو بڑا پست کر دے گی، جہنم کا ایندھن بنا دے گی، کئی لوگوں کو بڑا بلند کر دے گی، جنت کے درجات کا مستحق قرار دے دے گی۔ جبکہ زمین جو ہے وہ لرزے گی کپ کپا کر، اور جب پہاڑ ٹکڑے ہوں گے ریزہ ریزہ ہو کر، فکانت ہباء منبثا، فکانت ہباء منبثا، تو وہ پہاڑ جو ہیں وہ غبار ہو جائیں گے اڑتا ہوا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے تین جماعتیں۔ کنتم ازواجہ کے نیچے لکھ لیں تین جماعتوں کی تقسیم، تین جماعتوں کی تقسیم۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، جن کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ان اصحاب میمنہ کے، کیا کہنے ان دائیں ہاتھ والوں کے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا برے ہیں یہ اصحاب المشأمہ۔ والسابقون السابقون، اور جو السابقون ہیں تو وہ تو السابقون ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں لاہور تو لاہور ہی ہے، یعنی وہ تو ریسہ ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح السابقون جو ہے نا تو وہ تو بس السابقون ہیں، ان کی تو ریسہ ہی کوئی نہیں ہے نا، ان کا تو پوچھو ہی نا، ان کا تو کیا مرتبہ ہے، اس کے تو مقابل کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اولئک المقربون، اس کے نیچے لکھ لیں تین جماعتوں کے احوال کا اعادہ۔ تین جماعتوں کا تذکرہ ہو گیا نا پہلے، اب ان کے احوال کا ساتھ ہی اعادہ ہو رہا ہے۔ تین جماعتوں کے احوال کا اعادہ، علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب، علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب، اور ساتھ ڈیش لگا کے یا کومہ لگا کے یہ بھی لکھ رہے ہیں السابقون کا حال۔ ذکر پہلے اصحاب المیمنہ کا ہوا ہے، لیکن حال کا جب اعادہ ہو رہا ہے تو سابقون کا حال پہلے بیان ہو رہا ہے۔ اچھا جی، السابقون کا حال کیا ہے کہ اولئک المقربون، یہ مقرب ہوں گے، نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے بعد والوں میں۔ یہ جو لفظ آگے کہ پہلوں کے اندر ایک بڑی جماعت ہوگی، بعد والوں میں ایک چھوٹی جماعت ہوگی، اس کی دو تعبیریں ہیں۔ پہلوں سے مراد لیا جائے ساری سابقہ اقوام، سارے سابقہ نبیوں کی جو امتیں ہیں، تو ان کے اندر السابقون ہوں گے زیادہ تعداد میں، اور
آخرین سے مراد لیا جائے امت محمدیہ، امت محمدیہ کے اندر السابقون کم تعداد میں ہوں گے، ایک معنی یہ۔ لیکن اس معنی کے اوپر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ کہ امت محمدیہ کا تو بہت بڑا درجہ ہے، تو امت محمدیہ میں السابقون جو ہیں وہ کم ہوں اور پہلی امتوں کے اندر السابقون زیادہ ہوں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے ہر امت کے السابقون الگ الگ نہیں کہے گئے، بلکہ ساری کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جتنی امتیں ہیں سب کے السابقین ملا کے تو وہ زیادہ ہوں گے۔ لیکن سوال پھر بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ السابقون جو ہیں ساری سابقہ امتوں کے ملا کے وہ جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، امت محمدیہ کے السابقون کم ہوں گے، حالانکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز ذکر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ تو تفصیلی ہے، میں اس کا صرف جو مقصودی حصہ ہے اس کا خلاصہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ ویسے تو میں نے بتلایا نا کہ تفصیلی ہے، لیکن جو میرے مقصود کے مطابق ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے نا تو مجموعی تعداد امت مسلمہ تمہاری بہت تھوڑی ہوگی۔ اے امت محمدیہ تمہاری تعداد مجموعی لحاظ سے بہت تھوڑے ہوگے تم۔ کتنے تھوڑے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایسے سمجھ لو کہ ایک سیاہ بیل ہو اور اس کے اندر صرف ایک بال سفید ہو، تو باقی سیاہ بیل میں پوری امتیں اور تمہاری مقدار ان میں صرف ایک بال جتنی، تو گویا کہ بہت تھوڑی مقدار ہے امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی پوری انسانیت کے مقابلہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ یا پھر یوں سمجھ لو کہ ایک سفید بیل ہو اور اس کے اندر صرف ایک سیاہ بال ہو تو تمہاری حیثیت اتنی سی ہوگی۔ یہ تو بتلائی پوری امتوں کے اندر اجتماعی طور پر میدان حشر میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چیز بتائی کہ میں جنتیوں میں سے امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، تکبیر بلند کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ جنتیوں میں سے 1/3 تم ہوگے، تیسرا حصہ تم ہوگے، 33% تم ہوگے۔ صحابہ کرام اور زیادہ خوش ہوئے، پھر تکبیر کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بلکہ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ نصف تم ہوگے، تو صحابہ کرام اور زیادہ خوش ہو گئے۔ اب جس وقت مجموعی انسانیت کے مقابلہ میں امت محمدیہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود جنتیوں کے اندر امت محمدیہ وہ نصف تک بھی پہنچنے کا امکان ہے، تو پھر السابقون بھی امت محمدیہ میں سے زیادہ ہونے چاہیے نا۔ تو یہ اشکال تو پھر رہ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 تو ہیں نبی، اور سارے نبی بھی تو السابقون میں ہیں، اور پھر ہر نبی کے ساتھ صرف اگر ایک ایک دو امتی ہو جائیں نا تو وہ کتنے ہو جائیں گے؟ وہ کئی لاکھ تعداد بن جائے گی۔ تو سابقہ جو ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اگر ان ساروں کو السابقون شمار کر لیا جائے تو ان کی تعداد تو وہ تقریباً اتنی ہے جتنی نبیوں کی تعداد ہے، یا بعض نے 1,24,000 کے بجائے صحابہ کی تعداد 1,40,000 کہی ہے۔ لیکن اگر نبیوں کے ساتھ کوئی ایک دو بھی بندہ اگر مزید السابقون والا بن جائے تو ان کی تعداد تو کم از کم 3-4 لاکھ تو بن جاتی ہے نا۔ تو اس کے مقابلے میں سارے صحابہ بھی، حالانکہ سارے صحابہ تو السابقون میں نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن حکیم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ہی اصحاب المیمنہ بھی کہا ہے، باقی اصحاب المشأمہ جو ہیں وہ تو چلو کفار ہیں، تو اصحاب میمنہ بھی ہونے ہیں کوئی، اور سابقون بھی ہونے ہیں صحابہ میں سے بھی، صحابہ کے بعد تابعین میں سے بھی سابقون بھی ہونے ہیں، کچھ اصحاب المیمنہ بھی ہونے ہیں۔ تو بہرحال السابقون کی تعداد جو ہے وہ پھر سابقہ امتوں کی زیادہ بن جاتی ہے، امت محمدیہ کی تھوڑی بن جاتی ہے، اگرچہ السابقون آج بھی
کوئی نہ کوئی السابقون کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس السابقون کے مستحق بنے۔ لیکن بہرحال یہ صحابہ کرام کے تابعین کے زمانہ میں السابقون بننے کا زیادہ امکان تھا، دور حاضر میں اور جتنا دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کا امکان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تعبیر یہ کہ سارے سابقہ نبی جو ہیں ان کی امتیں جو ہیں تو وہ ہیں اولین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ آخرین ہے۔ تو السابقین کے جو ہیں السابقون جو ہیں وہ اولین میں زیادہ اور آخرین میں کم۔ اور دوسری تعبیر یہ کہ اولین میں بھی امت محمدیہ ہی مراد ہو، آخرین میں بھی، لیکن اولین میں مراد ہو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اور آخرین میں اس کے بعد کا دور ہو۔ تو اس کے اندر تو واضح طور پر جو ہے وہ السابقین جو ہیں وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں وہ کثرت سے ہیں، زیادہ ہیں۔ بعد کی قیامت تک کی انسانیت کے اندر بھی اتنے السابقون نہیں ہو سکتے جتنے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اندر گزرے ہیں۔ اللہ اللہ، علی سرر موضونہ، تختوں پر ہوں گے ایسے تختے کہ جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، متکئین علیہا، ان کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے ان کے اوپر لڑکے ہمیشہ رہنے والے جن کو دوسرے مقام پر غلمان کہا گیا ہے، پیالے لے کر، گلاس لے کر، کوزے لے کر، پیالے لے کر شراب کے، صاف ستھری شراب کے، ایسی صاف ستھری کہ جس کے ساتھ نہ سر میں درد آئے اور نہ ہی کوئی بکواس کرنی شروع ہوں۔ وفاکہۃ، اور میوے بھی ہوں گے، وہ لڑکے جو ہیں وہ میوے بھی لے کے آ رہے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں، جنتی کو جو میوہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا جس کو وہ اختیار کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کے گوشت بھی ہوں گے، مِمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جو ان کو پسند آئے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی پرندے بیچارے جو ہیں ان کو وہاں پر بھی سکون کوئی نہیں، وہاں پر بھی جنتیوں کے لیے ان کو کھانا بنایا جائے گا، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ وہاں پر بھی ان کو کھانا بنایا جائے گا؟ تو بھائی ضروری تو نہیں کہ اللہ پرندے جو ہیں وہی ذبح کریں، اللہ پرندوں کا گوشت خود ویسے بھی تو بنا سکتے ہیں نا۔ جو پرندوں کے اندر اللہ گوشت رکھنے پر قادر ہیں تو وہ باقاعدہ پرندہ بنائے بغیر اور اس کو ذبح کیے بغیر کیا اللہ وہ گوشت مہیا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پرندوں کا گوشت جو ہے وہ مہیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں پر بھی پرندے ذبح ہی کیے جائیں تو تبھی وہ ملنا ہے۔ اچھا جی، جس طرح کا بھی چاہیں گے پرندوں کا گوشت، اور موٹی آنکھوں والی حوریں یہ بھی ان کے لیے ہوں گی، جیسا کہ وہ موتی ہوں چھپے ہوئے۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ کرتے رہے، وہ اس کے اندر نہیں سنیں گے نہ کوئی بےہودہ چیز، نہ کوئی گناہ کی بات، مگر بس سلام سلام کہا جائے گا۔ ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام آئیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور اصحاب یمین، یہاں پر لکھ لیں اصحاب الیمین کا حال۔ کیا کہنے اصحاب الیمین کے؟ فی صدر مخضود، بیری کے اندر کہ جس کے اوپر کانٹے کوئی نہیں، یعنی بیری کے درخت دنیا کے اندر تو کانٹے والے ہوتے ہیں، درخت کا پھل حاصل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کانٹے چبھنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر پھل تو ملیں گے لیکن تکلیف والا معاملہ کوئی نہیں ہوگا۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، اور سایہ ہوگا لمبا، اور پانی ہوگا بہنے والا۔ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور بہت سارے پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ پھل قطع ہونے والے نہیں ہوں گے کہ کبھی وہ منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں کہ چلو جی بس موسم ختم ہو گیا ہون نہیں ملنے تنوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ہر موسم میں ملیں گے۔ ولا ممنوعۃ، اور نہ ہی وہ روکے ہوئے ہوں گے، منع کیے جائیں گے کہ یار ہے کوئی تیرا تو نہیں نا، تینوں کی تو کیوں کھان لگائیں، یہ تو اس کی ملکیت ہے، یہ تیری ملکیت نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بچھونے ہوں گے بلند بچھے ہوئے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشان، ہم ان کو اٹھائیں گے اٹھان۔ یہ آگے تذکرہ ہے حوروں کا، تو یہاں پر یا تو وَحُورٍ عین جو ہے وہ یہاں پر پہلے محذوف ہے،
کہ موٹی آنکھوں والی حور، وہ جو پیچھے حورن عین ذکر ہوا تھا تو وہ یہاں پر ہو جائے گا کہ ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یا پھر یہ کہ خود فرش جو ہے تو فرش جو ہے اس سے بھی حوریں مراد لی جا سکتی ہیں، کیونکہ عورت کو جو ہے وہ مرد کا فراش قرار دیا جاتا ہے، تو عورتوں کو بھی جو ہے وہ فرش مرفوعہ قرار دیا جا سکتا ہے. ہم ان کو اٹھائیں گے ایک اٹھان، ہم ان کو کر دیں گے کنواریاں، پیار دینے والی ہوں گی، پیار دلانے والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی اصحاب یمین کے لیے. سلۃ من الاولین، یہ اصحاب یمین بھی جو ہیں ان کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے، اور ایک تھوڑے ہوں گے یہ بعد والوں میں سے، اور ایک جماعت اچھا یہاں پر تھوڑے نہیں، یہاں پر ایک بڑی جماعت بعد والوں میں سے بھی ہوگی. السابقون جو ہیں تو وہ تو بعد والوں میں تھوڑے، لیکن جو اصحاب الیمین ہیں تو یہ دونوں طرف ہی بڑی جماعت، پہلوں میں بھی بڑی جماعت اور بعد والوں میں بھی بڑی جماعت. اللہ اللہ. تعبیریں یہاں پر بھی وہی دونوں ہو جائیں گی کہ یا تو سابقہ امتیں جو ہے وہ اولین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخرین ہے، اور یا پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین وہ اولین ہیں، اور بعد کے جتنے بھی ہیں وہ سارے آخرین ہیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، کیا برے حال میں بائیں ہاتھ والے. فی سموم، لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور جو سایہ بھی ہوگا تو وہ سایہ بھی دھوئیں کا ہوگا. لا بارد، وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ولا کریم، اور نہ ہی کوئی وہ عزت والا سایہ ہوگا کہ عزت والے. دیکھو بعض اوقات ایسے ماحول میں بندہ جاتا ہے کہ جہاں پر سائے والی جگہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے، اور کچھ منتخب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا وہ سیٹیں ملتی ہیں کہ جو سائے میں ہیں، باقی عام عوام جو ہوتی ہے تو وہ باہر ہوتی ہے، تو وہ جو سائے کے اندر ہوتے ہیں ان کو ایک عزت والا سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جہنم والے یہ سائے میں بھی ہوں گے تو وہ کوئی عزت والے نہیں سمجھے جائیں گے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر بڑے آسودہ حال تھے. وَقَانُوا يُسِرُّونَ، اور یہ ضد کیا کرتے تھے، یہ اٹکے رہتے تھے، یہ اصرار کرتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الشرک، نیچے لکھ لیں الشرک از ابن عباس وغیرہ، الحنس کے نیچے لکھ لیں الشرک از ابن عباس وغیرہ، بریکٹ میں لکھ لیں ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور وہ ضد کرتے تھے، اٹکے ہوئے تھے بڑے گناہ کے اوپر کہ وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے شرک کو. وَكَانُوا يَقُولُونَ، شرک بھی کرتے تھے اور پھر قیامت کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے آبا بھی اٹھائے جائیں گے. تو کہہ کہ بے شک سارے پہلے اور پچھلے سارے جمع کر لیے جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت میں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو. اب یہاں پر اللہ رب العزت براہ راست خطاب کر رہے ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہیے کہ اے کافرو. تو جہاں فتویٰ لگتا ہو وہاں ضرور فتویٰ لگائیں. خود اللہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ خطاب ان کو کر رہے ہیں کہ اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، اے کافرو. تو جب اللہ بھی براہ راست فتویٰ لگا سکتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اس کا ہم ترجمہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اے ایمان والو. تو بہرحال جہاں فتویٰ بنتا ہے وہاں ضرور لگانا چاہیے، لیکن بلا وجہ کے فتوے بازی نہیں ہونی چاہیے. جہاں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں بنتا وہاں پر بھی لگا دینا یہ انتہائی غلط حرکت ہے. اچھا جی، پھر بے شک تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تم سب کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت سے. پھر تم پیٹ بھرنے والے ہوگے اس سے، اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوگے. پھر اس کے اوپر پینا ہوگا تو پینے والے ہوگے تم کھولتا ہوا پانی. پھر جو پیو گے تو ایسے پیو گے کہ جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، ہوگا تو کھولتا ہوا پانی.
لیکن تم پیاس کی شدت سے پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی اس انصاف کے دن میں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو۔ افرأیتم، دلیل توحید و باس، دلیل توحید و باس یعنی توحید کی بھی دلیل ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے کی بھی دلیل ہے۔ اول دلیل توحید و باس، اول توحید کی بھی پہلی دلیل، باس کی بھی پہلی دلیل۔ افرأیتم، برا دیکھو تو، جو تم ٹپکاتے ہو یعنی پانی کا قطرہ ٹپکاتے ہو نطفہ، اانتم تخلقونہ، کیا تم اس کو جو ہے وہ بناتے ہو، تخلقونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم اس کو بنانے والے ہیں؟ وہ نطفہ کس نے پیدا کیا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، پھر ہم نے ہی تمہارے اندر موت کو بھی ٹھہرایا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز ہو جانے والے نہیں ہیں اس چیز سے کہ ہم تمہاری مثل بدل کے لے آئیں۔ اگر تمہیں پیدا ہم کر سکتے ہیں، پھر موت تمہارے لیے ہم مقرر کر سکتے ہیں، تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ یہاں پر ہم عاجز کیسے ہوگے؟ اور ہم تم کو اٹھائیں اس جہان میں کہ جس کو تم جانتے ہی کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم پہلی نشأت کو تو جانتے ہو، پہلے اٹھائے جانے کو تو جانتے ہو کہ پہلے تمہیں مردے سے زندہ کیا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگر ایک دفعہ تمہیں مردے سے زندگی مل سکتی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں مل سکتی؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، دلیل توحید و باس ثانی، دلیل توحید و باس ثانی، بھلا دیکھو تو کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، تو کیا تم وہ کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو کسان جو ہے وہ ہل وغیرہ چلا رہا ہوتا ہے نا، لیکن اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو چاہیں تو ہم کر دیں روندا ہوا، پھر تم رہ جاؤ باتیں بنانے والے، باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کیا باتیں بناتے؟ کہ جی انا لمغرمون، ہم تو جی بڑے قرضے میں پھنس گئے، قرض دار ہو گئے، بلکہ جی ہم تو محرومیوں کا شکار ہو گئے، اتنی محنت بھی کی تھی، اتنا کہ پیسہ بھی لگایا تھا، یہ تو ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ تو بھائی اگر تمہارے اپنے اختیار میں ہو تو پھر تو تباہ کوئی نہ ہو، پھر تمہیں یہ باتیں تو نہ بنانی پڑے، تو پتہ چلا کہ اختیار تو اللہ کا چلتا ہے نا۔ افرأیتم الماء، دلیل توحید و باس ثالث، دلیل توحید و باس ثالث، بھلا دیکھو تو وہ پانی کہ جو تم پیدا کر رہے، جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو نازل